امجد علی نیازی صاحب آپ فرمائیے کہ صورتحال ہے کیا؟ آپ لوگ یہ جو نیا فیصلہ آیا ہے عدالت کا، اب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں آپ کی اپوزیشن کو، یعنی حکومتی جماعتوں کو دے دی گئی ہیں، اس کے بعد مزید آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی ہے پارلیمانی سیاست میں بھی؟ اب آپ تھوڑے اور زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، احتجاج وغیرہ آپ کر نہیں پا رہے، آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے سوائے اس کے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں؟ اور حکومت آپ کو مذاکرات کی کئی مرتبہ آفر کر چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر فورم پہ اس لیے جا رہے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، ہم قوم کو دکھا سکیں کہ اس وقت جو ہے وہ اداروں کی کارکردگی انصاف کے حوالے سے کس لیول کی ہے۔ ہمارا پہلے ہم نے کہا کہ قوم دیکھ رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کتنی ہیرنگز ہوئیں، اور قوم نے دیکھا کہ ایسا مینڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا اور وہ چھین کے کس طرح ان جماعتوں میں بانٹا گیا ریوڑیوں کی طرح، جیسے مطلب کہ جن جماعتوں کی اپنی سیٹ، کسی کی 2 سیٹیں تھی، اس کو پتہ نہیں کتنی نواز دی گئی۔ تو یہ قوم نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ساتھ ساتھ آپ کا یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے آپشن کم ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کبھی آپشن جو ہے وہ اپنے بند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ آپشن کھلے ہوتے ہیں۔ مذاکرات، چاہے مذاکرات کا دروازہ ہو یا مطلب آپ کی تحریک کے حوالے سے ہو یا آپ پرامن تحریک کے حوالے سے ہو، میں ذرا کلیئر کر دوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے آپشن تو بالکل ہوں گے، لیکن ایک پاور ہوتی ہے نا، ایک اسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ آپ کی قیادت جیل کے اندر ہے، عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، احتجاج کوئی آپ بڑا کر نہیں پا رہے، آپ کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں، تو آپ کی آپشن تو ہوں گے بالکل موجود، لیکن آپ انہیں ایکسرسائز کرنے کی پوزیشن میں بھی تو ہوں نا۔ مسعود بھائی، جو ظلم ہمارے ساتھ روا رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 24 گھنٹے 10 گھنٹے 5 گھنٹے کے نوٹس پہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کر سکتی ہے۔ آپ ذرا فسطائیت کو ذرا ایک سائیڈ پہ رکھیں، پولیس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، کنٹینرز کو سیل جو کرتے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ کھلا تو چھوڑیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کس سوچ کا نام ہے۔ آپ کو ہر طبقے سے، چاہے ہمارے جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے لیبر کلاس ہے، ہماری کسان ہے، ہمارا ریڑی والا ہے، ہمارا مزدور ہے، ہماری پڑھا لکھا ہے، ہمارے اوورسیز ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت 90+ جو ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور اس کے ادر سائیڈ آج گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارنر میٹنگ اور ان پوری جو PDM-3 کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا جلسہ کر کے دیکھیں، اگر ہماری کارنر میٹنگ ان سے بڑی نہ ہو تو پھر مسعود رانا میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ سر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن یہ ایک کلیہ ہے اور انٹرنیشنلی اس کو مانا جاتا ہے کہ اگر 20% پاپولیشن تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، وہ ملک جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ اگر 20% لوگ بھی نکل آئیں، آپ 90% کی بات کر رہی، نکلتے کیوں نہیں ہیں لوگ، یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کی کوئی بھائی میں اس پہ میری بات سنیں نا، میں اس کا بھی جواب لیتے جائے نا، آپ کسی اور طرف جاتے میرا جواب تو لے۔ دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آپ 2022 سے لے کے 2022 سے لے کے آپ 26 نومبر تک آ جائیں، وہ کون سا ظلم، وہ کون سا جو حربہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوا؟ ابھی لاسٹ 26 نومبر کو جس طرح اسلام آباد کے اندر جو ظلم ہوا، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پارٹی نے تو کون سا ظلم نہیں سہا؟ ہر ہمارا وہ ورکر، ہمارا کارکن، ہمارے لیڈرشپ پوری جیل میں پڑی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں۔
बात चलिए सुने, सर, और उधर खड़े तो अदर फिर साइड नजर आप आना कह रहे चाहिए हैं, ना, देखिए मैंने पहले कहा कि नजर आना चाहिए ना। मेरी बात सुने ना, मैंने बिल्कुल नजर भी आएगा, आपको नजर भी आएगा कि इस माहौल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मुतहरिक रखे हुए है, क्योंकि आपकी वो नजर नहीं जा रही। काश कि नहीं आपकी नहीं, वो मैं नजर आ जाए बिल्कुल जो इस बात को आंख के अप्रिशिएट पर्दे करता के हूँ, पीछे भी नजर आती है। अप्रिशिएट करता हूँ कि इतनी मसाइल के बावजूद भी आपकी जमात खड़ी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और 2024 के इलेक्शन में जो आपकी जमात ने परफॉर्म किया वो एक हिस्ट्री है।